الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام را تلک آیات الکتاب المبین انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک ھذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلین اذ قال یوسف لأبیہ یا ابت انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین۔ حضرت جیسا کہ اناؤنس کیا گیا تھا کہ آج ہم انبیاء کرام کے تذکروں میں سے حضرت یوسف علیہ السلام کا تذکرہ پڑھیں گے۔ قرآن مجید میں یوں تو شاید 25 کے قریب پیغمبروں کا ذکر ہے، لیکن کچھ پیغمبروں کا ذکر بار بار ریپیٹ ہوا ہے۔ ان میں حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ ان میں سے بھی موسیٰ علیہ السلام کا ذکر تو بہت کثیر ہے قرآن مجید میں۔ کوئی اگر ساری آیات ملا لی جائیں تو ان کا والیوم جو ہے وہ تقریباً 2.5 پارے بن جاتا ہے۔ اور میں نے کئی دفعہ عرض کیا ہے کہ حافظوں کو سب سے زیادہ پریشان کرنے والے جو ہیں موسیٰ علیہ السلام ہیں، کہ جدھر بھی جائیں اذ قال موسیٰ لقومہ، یہ پتہ نہیں قرآن مجید میں کتنی دفعہ آیا ہے۔ ذرا حافظ کنسنٹریشن لوز کرے تو وہ 8-10 پاروں کا جمپ بڑے آرام سے لگا سکتا ہے۔ بلکہ وہ ایک واقعہ بھی ہے کہ جامعہ محمدی بھوانہ میں شبینہ ہو رہا تھا، اور ہر پروفیشن کے مزاج جو ہیں وہ مختلف ہوتے ہیں، تو حافظوں کے مزاج جو ہیں وہ بھی قرآن مجید میں سے ہی ہوتے ہیں۔ تو جو حافظ آگے قرآن شریف سنا رہا تھا اس کو پچھلے حافظ نے لقمہ دے دیا، یعنی وہ کہیں 10ویں 11ویں پارے میں تھا، اس کو 20ویں 21ویں 19ویں پارے کا کہیں لقمہ دے دیا، یعنی 8-10 پارے آگے۔ اب اس نے بھی بدلہ لیا اس نے اب وہ پورے جو 10 پارے تھے ان کی ایک ہی رکعت میں کھڑے ہو کے تلاوت کی، اور جس آیت کا اس نے لقمہ دیا تھا وہ 2 دفعہ پڑھ کے کہا اللہ اکبر۔ اب جو پڑھ رہا ہوتا ہے اس کے لیے تو کھڑا ہونا بڑا آسان ہے، بعد میں جا کے اکٹھا وہ جا کے سیک شیک کرائے گا، لیکن جو سننا ہوتا ہے پیچھے لمبا، وہ بہت مشکل کام ہے۔ اسی طرح ایک غیر معمولی قرآن مجید میں تذکرہ حضرت یوسف علیہ السلام کا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے کو غیر معمولی اہمیت دی گئی ہے، اور ان کا واقعہ ایک ہی جگہ ایک ہی صورت میں بالکل کہانی کی طرح بیان کیا ہے۔ اب رہ گیا کہ اللہ تعالیٰ نے ایسا کیوں کیا ہے؟ بہت سی حکمتیں ہوں گی، لیکن جو حکمت میں سمجھا ہوں ان دونوں کے سلسلے میں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذکر میں اور یوسف علیہ السلام کے ذکر میں، وہ یہ ہے کہ قرآن مجید اولاً نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رہنمائی ہے، اور سیکنڈریلی ہم سب کے لیے رہنمائی ہے، قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے رہنمائی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مشن سونپا گیا تھا کہ تم نے میرے نام کو بڑا کرنا ہے اور میرا جھنڈا جو ہے وہ سب سے اونچا لہرانا ہے۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دور دور تک یہ کوئی نظر نہیں آتا تھا کہ ایسا ہونا ممکن ہے، اس لیے کہ 40 سال کی عمر میں آپ کو نبوت ملی، اور آپ کی حیات طیبہ کے صرف 23 قمری سال باقی تھے۔ چلیے 5-7 اور ہو جاتے تو کتنے ہوتے، پھر بھی 30 ہو جاتے، اور ایک ایسا کام کہ جس کی کامیابی کا دور دور تک کوئی امکان نظر نہیں آتا تھا۔ اور جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا تو آپ کو ورسٹ اپوزیشن کا سامنا کرنا پڑا، لیکن اللہ تعالیٰ ان 2 پیغمبروں کے ذریعے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو موٹیویٹ کرتا ہے کہ دیکھو، موسیٰ کو قتل کرنے کا پروگرام فرعون نے موسیٰ کی پیدائش سے پہلے بنایا، ہمارا بھی کمال دیکھو
کہ ہم نے موسیٰ کے سامنے فرعون اور آل فرعون کو لاؤ لشکر سمیت غرق کر دیا پانی میں۔ اسی طرح یوسف علیہ السلام کے بھائی جو پورا ایک جتھا تھے، they were 10، اور یہ 2 چھوٹے بھائی تھے، اور انہوں نے یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پھینک دیا۔ ہمارا بھی کمال دیکھو کہ ہم نے ان بھائیوں کو بھکاری بنا کر پیش کیا یوسف کے سامنے، یہ ہمارا کمال ہے۔ تو اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اسائنمنٹ دی گئی تھی اس میں انکریجمنٹ تھی، موٹیویشن تھی کہ گھبرا مت، یو کین اچیو دس گول۔ یہ اچیویبل گول ہے، ان اچیویبل گول نہیں ہے، زیادہ کیپ اٹ اپ۔ پھر اس میں ایک خاص بات یہ تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بینگ این انٹیلیجنٹ مین، بجا طور پر یہ سمجھتے تھے کہ یہ ایک ٹرائبل سوسائٹی ہے، جب تک ٹرائبل چیف میرا ساتھ نہیں دیں گے میں کچھ بھی اچیو نہیں کر سکتا۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی سختی سے منع کیا گیا کہ ڈونٹ لسن ٹو دا ٹرائبل چیفز، ان کے پریشر میں نہ آنا، اور ان کو اسپیشل ٹریٹمنٹ دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ بڑی سختی سے منع کیا جاتا ہے۔ اچھا، اب اور بھی زیادہ بظاہر مشکل ہو گیا کام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ آپ کا خیال تو بالکل درست تھا کہ جب تک ٹرائبل چیف میرا ساتھ نہیں دیں گے میرا کچھ نہیں ہو سکتا، لیکن آپ کا خیال تھا کہ یہی جو مکے کے ٹرائبل چیفز ہیں شاید یہ میرا ساتھ دیں گے، اس لیے آپ ان کو ذرا اسپیشل ٹریٹمنٹ دینے کے بارے میں سوچتے تھے۔ لیکن ہوا تو وہی کہ اوس اور خزرج کے جو چیف تھے، سعد ابن معاذ اور سعد ابن عبادہ، انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا کر آپ کو سپورٹ کیا، اور پھر 7 سال کے اندر مکہ فتح ہو گیا۔ لیکن سارے پیغمبروں کے واقعات جو ہم نے 2 ہفتے قبل رمضان سے قبل جو ہے وہ پڑھے تھے، ان سب کا کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے مخالفین کو جو ان کی جان کے درپے تھے، کسی کو بارش سے ہلاک کیا، کسی کو آندھی سے ہلاک کیا، کسی کو زلزلے سے ہلاک کیا، اور کسی کو یوں اٹھا کر پٹخ دیا اور پھر ان پر پتھروں کی بارش کی۔ اور شعیب علیہ السلام ایک زوردار دھماکہ، زوردار آواز سے ان کو گھروں کے اندر بھی وہ الٹے منہ پڑے رہ گئے۔ تو یہ کیا تھی؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رہنمائی تھی کہ گھبرا مت، گیو اپ نہ کرنا، ہم تمہاری مدد کریں گے اور تمہیں کامیابی سے ہمکنار کریں گے۔ پھر یوسف علیہ السلام کا قصہ جو ہے، یعنی یہ تو ایک براڈ آؤٹ لائن ہو گئی نا، باقی اس میں بے شمار رہنمائیاں ہیں۔ مثلاً آغاز کریں اگر اس سے کہ جہاں بھی سوتیلا پن ہوگا، ایک گھرانے کے بچے جب بھی سر جوڑ کر بیٹھیں گے وہ اپنی یہ فیلنگ ضرور شیئر کریں گے کہ ابا جی کی توجہ ادھر زیادہ ہے، اور جب وہ بیٹھیں گے تو وہ بھی یہی فیلنگ شیئر کریں گے۔ اچھا، اب جب یہ فیلنگ شیئر ہوگی اور اس پر ذرا بات آگے بڑھے گی تو کوئی ایک جو ہے ان میں سے وہ نیک مشورہ بھی ضرور دے گا۔ کی خیال ہے؟ گھاٹا نہیں لا دینا تھا یا روز ہم اخبارات میں سوشل میڈیا پہ اب کیا پڑھتے رہتے کہ جائیداد کے لیے اور باپ کی توجہ حاصل کرنے کے لیے سوتیلے بھائیوں کو قتل کر دیا، روز سنتے ہیں نا۔ تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، قرآن مجید نے اس کو پہلے سے بیان کر دیا ہوا ہے کہ یہ ہوگا۔ پھر ان میں سے جو ماڈریٹ ہے وہ بھی کیا کہتا ہے، یعنی ان سے اس بات پر ایگری کر رہا ہے کہ کسی طرح ہم اس سے جان چھڑا لیں، ابا جی کی توجہ ادھر زیادہ ہے، لہذا وہ کہتا ہے نہیں 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 مارو نا، آفٹر آل بھائی ہے تمہارا، ہاں بس کوئی ادھر ادھر کر دو۔ تو ایگری کر گئے کہ جی کنویں میں پھینک دیتے ہیں، کوئی قافلہ آتا جاتا جو ہے اس کو لے کے چلا جائے گا۔ یہ کیا ہے؟ یہ کمتر ہے، لیکن وہ بات آج بھی آتی ہے جیسے یہاں آئی
کہ اقتلوا یوسف، نہیں ایک نے تو مشورہ یہی دیا کہ یوسف کو قتل کر دو، اب اطرحوا فی غیابۃ الجب، یا کہیں دور دراز علاقے میں پھینکاؤ. لیکن جو ماڈریٹ تھا اس نے کہا نہیں، آفٹر آل تمہارا بھائی ہے، اس کو کنویں میں پھینک دو. اچھا اب یہاں بھی آپ سمجھیں کہ کنویں میں پھینکنا، جو ہمارے ذہن میں جو فوری خیال آتا ہے وہ کیا ہے کہ کنویں میں دھکا دینا. اب کنویں سے اگر کنویں میں دھکا دیں گے تو پھر تو بندہ مر جائے گا، پھر تو قتل کرنا ہی ہو گیا. یہ کیا ہوگا کہ اس کو رسی کے ساتھ باندھ کے نیچے اتار دیں، اور جب وہ جا کر کنویں کے بیس میں پہنچ جائے تو اوپر سے رسی کاٹ دیں. اس میں کیا ہوگا کہ اندر بیٹھا ہوا ہوگا. پھر یہ جو کہا ہے کہ قافلہ گزرا، انہوں نے یعنی پانی نکالنے والے کو بھیجا. اب پانی نکالنے والا جو ہے وہ کیا ہے، اگر ہم یہ سمجھیں گے کہ انہوں نے رسا پھینکا، کبھی یوسف پھڑ لے انہوں، اب ان کو تو نہیں پتا تھا کہ اندر یوسف بیٹھا ہوا ہے، اور رسا پھینکا اور یوسف علیہ السلام اس کے نکل کر آ گئے. دس از ناٹ ٹرو. یعنی یہ جو ٹرائی پاٹ والا سسٹم ہے اور اوپر ایک پلی لگی ہوئی ہو، اس سے پانی جو ہے وہ ڈول کھینچا جائے، اس سے زور نہیں لگتا اور کوئی زیادہ فرق نہیں پڑتا کہ ایک پانی کا ڈول ہو یا کوئی بچہ جو ہے وہ ساتھ اس کے آ جائے، اس لیے کہ وہ تو ایک مشین ہے کہ پلی اگر لگی ہوئی ہے تو اس سے وہ بوکا جو ہے بڑے آرام سے آ جاتا. تو یوسف علیہ السلام نکل کے باہر آ گئے. اس کے بعد کیا، یہ بھی بالکل نیچرل ہے کہ جب بھی انسان کوئی الٹا کام کرتا ہے تو پھر اس کے جو نتائج ہے اس کا انتظار رہتا ہے. سعودی عرب میں ایک فلپین نرس جو تھی وہ قتل ہو گئی اور اس کی لاش پھینک دی قاتل نے ایک فلس ڈپو پر. اب پولیس کو اطلاع ہوئی، جب وہ ظاہر ہے کوڑا اٹھانے والے آتے ہیں، وہ ٹرک آیا، انہوں نے لاش دیکھی، انہوں نے فوراً پولیس کو کال کیا. پولیس نے کہا کہ جی اس کو بس یہیں پڑا رہنے دو، اٹھانا نہیں اس کو. اس کے بعد پھر 3 دن کے بعد پولیس نے کیا کیا، سرویلنس شروع کر دی دور سے اس کی. 3 دن کے بعد ایک آدمی جو ہے وہ ادھر ادھر دیکھتا ہوا ادھر اس فلس ڈپو کی طرف جاتا ہے، فوراً پولیس آ کے اس کو پکڑ لیتی ہے. یہاں کیا کر رہے ہو؟ تو یہاں بھی کیا ہوا کہ انہوں نے پھینکا کنویں میں، اتارا کنویں میں، اور پھر ایک بھائی جو ہے باری باری اس کا پہرا دیتا رہا کہ پھر what happens to him. وہی ہوا، ایک قافلے والے آئے، انہوں نے اپنا ڈول نیچے پھینکا، نیچے ڈالا، اور یوسف علیہ السلام اس کو پکڑ کے باہر آ گئے. اب وہ جو بھائی تھا اسے فوراً اطلاع دی کہ ایک قافلے والا جو ہے وہ آیا ہوا ہے، اور ان کو کہا نہیں نہیں یہ تو ہمارا بچہ ہے، تو ہم بلاتے ہیں بھائیوں کو. اس نے کہا کہ بیچنا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں ہاں میں بھائیوں کو بلاتا ہوں، پھر وہ ہم سارے مل کے طے کریں گے. کیا دیتے ہو تم؟ انہوں نے جو اونے پونے دیے وہ انہیں لے کر کہا کہ مگروں لوے ساڑھے کرو. اور بڑا قرآن مجید نے خوبصورت لفظ استعمال کیا ہے، وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ. زہد کہتے ہیں دنیا سے بے رغبتی کو، یعنی مال کمانا تو ان کا مقصد ہی نہیں تھا، ان کا مقصد تو مگروں لانا تھا نا. وہ ہو گیا بندوبست کہ وہ قافلے والے لے کے چلے گئے. انڈرسٹوڈ ہے کہ قافلہ کہیں دور کا قافلہ تھا، وہ آگے جا رہا ہے، وہ اس بستی سے اس علاقے سے یوسف جو ہے وہ نکل گیا. اس کے بعد پھر بکتے بکاتے یوسف مصر کی منڈی میں پہنچ گئے جہاں غلام بکتے تھے. بینگ ایکسٹرا آرڈنری ہینڈسم، ان کی بڑی قیمت لگ رہی تھی. اور مصر کا ایک وزیر جو بے اولاد تھا، اس نے اس کو بہت بھاری داموں میں خریدا اور لے کر گھر گیا اور بیوی سے کہا اکرمی مثواہ، اس کا خوب خیال رکھو، عسیٰ ان ینفعنا، کیا پتہ یہ ہمیں فائدہ دے، او نتخذہ ولدا، یا ہم اس کو بیٹا ہی بنا لیں. اب یہاں پر ایک بات قرآن مجید نے کہی ہے کہ ذالک کدنا لیوسف، ذالک مکناہ فی الارض ولنعلمہ من تاویل الاحادیث.
جی وقال الذی اشتراہ من مصر لامرأتہ، تو مصر میں جس شخص نے خریدا وہ جا کر اپنی بیوی سے کہنے لگا اکرمی مثواہ، اس کا خوب خیال رکھو، عسیٰ ینفعنا او نتخذہ ولدا وکذالک مکننا لیوسف فی الارض، جو ہم نے یوسف کو زمین میں اسٹیبلش کیا، اس کو جگہ دی، اور وَلِنُعَلِّمَهُ من تاویل الاحادیث، اور تاکہ ہم اسے خوابوں کی تعبیر کا علم سکھائیں، خوابوں کی انٹرپریٹیشن۔ اس کے بعد فرمایا واللہ غالب علی امرہ، اللہ تعالیٰ اپنے کاموں پر پورا کنٹرول رکھتا ہے، ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگوں کو اس بات کا پتہ نہیں ہے۔ یعنی میری جو فیلنگ ہے حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے کے سلسلے میں، کہ یہ وہ سانپوں اور سیڑھیوں والی لوڈو ہے، کہ قدم قدم پر چند قدم چلتے تھے یوسف علیہ السلام، پھر ڈس لیے جاتے تھے۔ ظاہر ہے جتنے لوگوں نے بھی ان کو خریدا بیچا، نفع پر ہی بیچا نا، تو وہ نفع کس چیز پر کما رہے تھے؟ یوسف پر۔ پھر اب آپ ان کو کیا ہوا، ایک سیڑھی چڑھے اور آ کر وہ ایک جگہ سیٹل ہو گئے کہ ایک بہت بڑا وزیر، اور وہ اپنی بیوی سے کہہ رہا ہے کہ اس کا خوب خیال رکھو۔ اس کا مطلب ہے کہ اگرچہ وہ غلام تھے لیکن ہی واز بینگ ٹریٹڈ ود ڈگنیٹی، اور خوب اچھا آرام وہاں پر ان کو مل رہا تھا، لیکن اب وہی عورت اس نے ان کو ڈس لیا۔ اب یہاں بھی جو ایک بڑی خاص بات ہے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات بڑی واضح الفاظ میں کہی ہے کہ ہم نے عورت کو مردوں کے لیے اٹریکٹیو بنایا، لیکن یہ نہیں کہا کہ مرد کو بھی عورتوں کے لیے اٹریکٹیو بنایا۔ عورت کی اصل دلچسپی اس کی اولاد ہے، یعنی قیامت کے دن جب وہ زلزلہ آئے گا تو ہر چیز بھول جائے گی، لیکن یہاں تک کہ عورت اپنے بچے کو دودھ پلانا بھی بھول جائے گی۔ یہ کیا ہے؟ مامتا کے لیے محاورہ ہے۔ آج تو نہیں بھولتی نا اس دنیا میں، بیبی سٹر کو بچے حوالے کر کے بھی جاتی ہے، لیکن اس کو 2 منٹ مل جائیں گے تو کال کر کے پوچھ لے گی کہ دودھ دے دیا، شاور دے دیا، نیپی چینج کر دیا۔ لیکن وہ اتنا ہاریبل دن ہوگا کہ تضع کل ذات حمل حملہا یوم ترونہا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، کہ جس دن تم اس کو دن کو دیکھو گے، ہر دودھ پلانے والی اپنے بچے کو دودھ پلانا بھول جائے گی، وتضع کل ذات حمل حملہا، اور حمل والیوں کے حمل گر جائیں گے۔ تو عورت کی جو ٹاپ کوالٹی ہے وہ کیا ہے؟ اپنے حمل کی حفاظت اور اپنے بچے کی ٹیک کیئر۔ جبکہ مرد کی جو سب سے بڑی کمزوری ہے اس دنیا میں وہ عورت ہے۔ یعنی اگر ہم سب جائزہ لیں تو مرد کی 99% انوالنٹری موومنٹ وہ وومن اورینٹیڈ ہوتی ہے، 95% جو والنٹری موومنٹس ہیں، کانشیس موومنٹس ہیں، وہ بیٹوں کے لیے ہوتی ہیں۔ یعنی ہم سب جو کام کر رہے ہیں، کوئی کسی چلا رہا ہے، کوئی قلم چلا رہا ہے، کوئی خرید و فروخت کر رہا ہے، وہ کس لیے کر رہا ہے؟ اپنے بیٹوں کے لیے۔ پہلے ان کی تعلیم، پھر اعلیٰ تعلیم، پھر گھر کس کے لیے؟ عام طور پر جب انسان گھر بناتا ہے تو ادھر سے اسرائیل علیہ السلام بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کب مجھے اشارہ ملے اور میں اس کو چھٹی کرا دوں یہاں سے۔ اصل میں بیٹوں کے لیے مکان بنا رہا ہوتا ہے کہ میں بچیاں نو چھت دے کے جاواں، پنجابی کا محاورہ ہے نا کہ بڑا یار بچیاں نو چھت بھی نہیں دے کے گیا۔ تو ہمارا گھر بنانا جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ بچوں کے لیے، بیٹوں کے لیے۔ تو مرد کی 99% موومنٹ وومن اورینٹیڈ ہوتی ہیں، اور انوالنٹری موومنٹس، جبکہ 95% کانشیس اور والنٹری موومنٹ سن اورینٹیڈ ہوتی ہے۔ جبکہ اس کے مقابلے میں عورت وہ ہے۔ اچھا، اب جن گھروں میں جوان عورتیں کام کرتی ہیں، جن گھروں میں جوان عورتیں کام کرتی ہیں، آپ کوئی سروے اگر کر کے دیکھ لیں، اب تو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ نیٹ پہ جائیں تو شاید آپ کو ساری فگرز جو ہیں وہ مل جائیں،
تو آپ کو معلوم ہوگا کہ جب بھی کوئی جوان عورت کسی گھر میں ہوتی ہے ادر دین ہز محرم، یعنی ماں، بہن، بیٹی، خالہ، پھوپھی، بھانجی، بھتیجی، نانی، دادی، نواسی، پوتی کو چھوڑ کر جب بھی کوئی غیر محرم عورت اس کے کلوز کانٹیکٹ میں رہے گی فار اے لانگر پیریڈ، تو آج نہیں تو کل مرد اسے جا کے السلام علیکم لے گا. آپ سروے کر کے دیکھ لیں، یا سروے جو ہے وہ نکال کے دیکھ لیں، تو آپ کو یہی نتیجہ جو ہے ملے گا. لیکن یو وڈ ہارڈلی ہیئر کہ کوئی خاتون خانہ اپنے کسی ملازم کے ساتھ انوالو ہو. کتنے واقعات ہوں گے آپ کے سامنے، نیٹ پہ جا کے دیکھ لیں، شاید ہی کوئی ہوگا. یعنی کوئی بہت ہی فرسٹریٹڈ عورت جو اپنے گھر میں خوش نہ ہو اپنے شوہر کی طرف سے، یا اور کوئی اس کو پرابلم ہو، تو شی مے گیٹ انوالوڈ ود ہر سرونٹ. ورنہ نارملی عورت جو ہے وہ اپنے ملازم کے ساتھ انوالو نہیں ہوتی. جبکہ وائس ورسا از ویری ٹرو کہ جب بھی کوئی جوان عورت ہوگی تو لازماً وہ مرد جو ہے اس کے لیے اپنے دل میں کچھ نہ کچھ اچھے جذبات محسوس کرے گا. اچھے الفاظ میں اس کو کہہ دیں، اچھے جذبات جو ہے وہ محسوس کرے گا. لطیفے کی بات ہے کہ فنچلے ماؤتھ لنڈن میں کچھ عرصہ امام رہا. تو ایک دن سیٹرڈے کو میں ظہر کی نماز کے بعد درس دیا کرتا تھا، درس قرآن. تو اس میں سورہ مومنون کی ابتدائی آیات کا درس تھا جس میں لونڈیوں کے ساتھ سیکس کرنے کی اجازت دی گئی. تو میں نے یہی بات ایکسپلین کی کہ جب بھی عورت کوئی کلوز کانٹیکٹ میں ہوگی، وہ کوئی بھی ہو، نوکرانی ہو، آپ کی کزن ہو، بیوی کی بہن ہو، بیوی کی کزن ہو، آپ کے دوست کی بیٹی ہو، دوست کی بیوی ہو، آپ کا اس کے پر دل ضرور آئے گا. اس دن شام کو یعنی جو خاتون درس سن رہی تھی وہ یعنی نو مسلمہ تھی. اس کا ہسبینڈ جو تھا، وہ میرا دوست تھا، وہ شام کو روز آ کر مغرب عشاء کے درمیان وہ مسجد میں گزارتا تھا اور گپ شپ لگاتے تھے، ہم چائے وائے پیتے تھے. اس دن آیا تو وہ مسکراتا ہوا اندر کمرے میں داخل ہوا. مجھے کہتا ہے مائی وائف واز ویری فیوریس. ہی آسکڈ می وین آور سن واز بورن اینڈ مائی سسٹر واز ہیئر, ڈڈ یو ہیو اینی پرسویشن فار ہر؟ مسکرا کر مجھے کہتے ہیں آئی ہیڈ ٹو لائی ٹو ہر. تو یہ کیا ہے یہاں کیا ہوا کہ چونکہ حضرت یوسف علیہ السلام ایکسٹرا آرڈنری ہینڈسم تھے، لہٰذا وہ اس عورت کے لیے بھی ارریزسٹیبل ہو گئے جس کے ہاتھوں میں پل کر وہ جوان ہوئے تھے. یعنی عورت جس بچے کو پالتی ہے اس کو اپنا بیٹا ہی سمجھتی ہے، اور اس کے ساتھ جو ہے وہ ہارڈلی اس کے اندر کوئی پرسویشن نہیں ہوتی. جبکہ وائس ورسا کہ ایک صاحب جن کو آپ میں سے اکثر لوگ جانتے ہیں، وہ جب مائیگریٹ ہو کے آئے تو ان کی والدہ کی ایک بھتیجی جو ہے، ان کے ماں باپ جو ہے وہ وہاں قتل ہو گئے مائیگریشن کے دوران. قتل ہو گئے مائیگریشن کے دوران. تو ظاہر ہے وہ بیوی کے بھتیجی جو ہے وہ پھر انہوں نے وہ لے کے آئے اور اپنے گھر میں رکھا. لیکن پھر اسی سے شادی بھی کی، اور پھر ظاہر ہے پہلی بیوی نے ناراض بھی ہونا تھا کہ آپ نے میری ساتھ شادی کی ہے. پھر وہ ایک بیٹے کے ساتھ رہی. پھر مرنے سے پہلے انہوں نے کہا کہ اپنے بیٹے کے ہاتھی پیغام بھیجا کہ میں نے معاف کر دے. تو انہوں نے پھر بیٹے کو گواہ بنا کر کہا کہ تو گواہ رہی کہ میں تیرے پہ انہوں معاف کرتا. لیکن یہ کیا ہے؟ یہ حقائق ہیں. یعنی اگر آپ کو کوئی چیز لرن کرنی ہے تو اس میں یو ہیو ٹو بی آنیسٹ ٹو یور سیلف. یعنی اگر میں حقائق سے نظریں چراؤں گا تو پھر حقائق اللہ تعالیٰ مجھے کبھی ادا نہیں کرے گا. حقائق کو فیس کروں گا میں تو اللہ تعالیٰ پھر سمجھ عطا کرے گا. دین کی سمجھ بھی، قرآن کی سمجھ بھی، یہ سب چیزیں کس سے متعلق ہیں؟ حقائق سے متعلق. تو کیا ہوا کہ وہی بچہ جس کو انہوں نے اپنے ہاتھوں میں پالا تھا عزیز مصر کی بیوی نے، وہی
ارریزسٹیبل ہو گیا اس کے لیے، اور آخر ایک دن اس نے تقاضا کر دیا کھلا کھلا، سارے دروازے لاک کر کے، اور کہا بھائی آجا جلدی کر۔ اب آپ پہلے بات ذہن میں رکھیے گا کہ کھلا تقاضا کرنے سے پہلے اس نے کتنے اشارے کیے ہوں گے، وہ کتنی دفعہ نیم اریاں لباس میں سامنے آئی ہوگی، اور کتنی دفعہ اس نے اشارے میں بات کہی ہوگی، لیکن یوسف علیہ السلام نے اس کو لفٹ نہیں کرائی۔ آخر اس نے کہا کہ جی پھر دیکھی جائے گی، لیکن یوسف علیہ السلام نے وہاں سے دوڑ لگا دی۔ اس نے پیچھے سے پکڑنے کی کوشش کی، کرتا پھٹ گیا۔ دروازے اس نے لاک کیے ہوئے تھے، اللہ تعالیٰ کے فضل سے سارے دروازے کھل گئے، اور جو آخری دروازہ تھا وہاں پہنچے تو آگے سے اس کا شوہر بھی آ گیا، اس کا مالک یوسف علیہ السلام کا۔ اب یہاں کیا کیا؟ یہ بھی ہم مردوں کے لیے قرآن مجید کی بڑی زبردست رہنمائی ہے کہ اگر جب بھی کوئی عورت ہمیں ٹریپ کرے گی اور شو یہ کرے گی یا امپریشن یہ دے دی کہ کنوں پتہ لگنا، لیکن جب پکڑی جائے گی تو سارا مدعا مرد پر ڈالے گی۔ بالکل اس نے وہی کام کیا۔ تو اس نے جب شوہر سامنے آیا، اس نے کہا کہ جی ما ارادہ، کیا الفاظ ہے میں، ما جزاء من اراد باہلک سوءا الا ان یسجن او عذاب علیم، کہ وہ شخص جو تمہارے گھر والوں کے ساتھ کوئی برا ارادہ رکھے، اس کے سوا کیا سزا ہونی چاہیے؟ کہ اس کو سخت سزا دی جائے یا اس کو جیل میں بند کر دیا جائے۔ اب یوسف علیہ السلام اکے بکے رہ گئے، یا راودتنی عن نفسی، خواہش کا اظہار اس نے مجھ سے کیا ہے اور اب یہ مجھ پر الزام لگا رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک خاص بندوبست کیا کہ ایک شیر خوار بچہ، دودھ پیتا ہوا بچہ، جو غالباً یعنی عزیز مصر کی جو بیوی تھی زلیخا جس کو کہا جاتا ہے، اس کا بھانجا تھا، تو وہ ماں کی گود میں سے بولا کہ یوسف کے کرتے کا جائزہ لو۔ اگر یہ سامنے سے پھٹا ہوا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یوسف اس کی طرف بڑھ رہے تھے اور وہ پیچھے دھکا دے رہی تھی، اور اگر کرتا پیچھے سے پھٹا ہوا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یوسف بھاگنے کی کوشش کر رہے تھے اور وہ پیچھے سے پکڑ رہے تھے کہ پھر وہ جھوٹی ہے اور یوسف سچا ہے۔ اب جب اس کے شوہر نے قمیض کا جائزہ لیا، وہ واقعی پیچھے سے پھٹا ہوا تھا، تو اس نے کہا کہ انہ من کیدکن، یہ سب تمہاری مکاریاں ہیں، ان کیدکن عظیم، تمہاری مکاریوں کے کیا ہی کہنے ہیں۔ اب پھر کہا کہ یوسف عارض عن ھذا، یوسف مٹی پا ایتھے گل دب دے، اور پھر بیوی سے کہا فاستغفری لذنبک انک کنت من الخاطئین، کہ تو اپنے گناہوں کی معافی مانگ، اپنے گناہ کی معافی مانگ، تو ہی خطا کار ہے۔ اب اپنی طرف سے تو عزیز مصر نے مٹی پاؤ اور یوسف علیہ السلام سے بھی کہہ دیا کہ کس نے گل نہ کریے دی، بس اتنی گل اندر ہی رہے، حویلی دے اندر ہی رہے، باہر نہ جاوے۔ لیکن پھر قرآن مجید کی ایک رہنمائی ہے کہ یہ جو سیکس سکینڈلز ہوتے ہیں، آپ ان کو جتنا مرضی دبا لیں یہ کبھی نہیں دبتے، اور جنگل کی آگ شاید دیر میں پھیلے گی، یہ اس سے بھی پہلے پھیل جاتے ہیں۔ جس کی میں مثال دیا کرتا ہوں کہ جب بل کلنٹن کا معاشقہ مونیکا کے ساتھ آن ایئر ہوا تھا پی ٹی وی پر، شاید ہی کوئی دو افراد ایسے ہوں جو صبح ملے ہوں دفتر میں، گلی میں، ایون فجر کی نماز میں، اور انہوں نے ایک دوسرے سے یہ پوچھا اور آتی خبریں سنیے سر۔ یہ اتنی دلچسپی ہوتی ہے اس میں، اور اس کا بھی کیا قرآن مجید کا بڑا خوبصورت مقام ہے کہ وقال نسوۃ فی المدینہ امرأۃ العزیز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا انا لنراها فی ضلال مبین۔ شہر کی عورتیں کہنے لگی، یعنی سنیا تو وہ فلانے وزیر دی بیوی غلام نہ پھنس گئی اور معلوم ہوتا پٹریوں اتر گئی۔ اچھا، اس کے بعد پھر نقشہ کھینچا ہے فلما سمعت بمکرہن، اب جب باتیں اس تک پہنچ گئی کہ عورتیں جو ہیں وہ بڑھ کر رہی ہیں، بڑھ چڑھ کر جو ہے وہ مجھ پر الزام لگا رہی ہیں کہ غلام سے پھنس گئی اور فلاں ہو گیا اور فلاں ہو گیا، ارسلت الیہن، ان سب کو بلا بھیجا، وآتت لہن متکا، ان کے لیے ایک ریسیپشن ارینج کی، وآتت کل واحدۃ منہن سکینہ، اور ان میں سے ہر ایک کو ایک چھری دے دی کاٹنے کے لیے، obviously پھل بھی کاٹنے کے لیے ہو سکتی ہے، کیک بھی کاٹنے کے لیے ہو سکتی ہے، کوئی چھری دے دی۔
اب اس نے استادی یہ لگائی ہوئی تھی کہ یوسف علیہ السلام کو کہیں، یعنی جہاں عورتوں کی ارینجمنٹ تھی ان کی بیگ پر کوئی کچن تھا، اس میں مصروف رکھا ہوا تھا، اور باقی جو ملازم تھے وہ سرو کر رہے تھے، کٹلری بھی اور پھر جو کھانے کے آئٹم بھی۔ اب پہلا آئٹم جو دیا گیا کھانے کے لیے وہ کوئی کاٹنے والا تھا، سیب تھا یا کیک تھا، اینی تھنگ لائک دیٹ۔ اس نے عورتوں سے کہا کہ بسم اللہ کرو۔ اب یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ یہ کوئی جھگیوں میں رہنے والی کوئی غریب عورتیں نہیں تھیں کہ جو بھوکی ہوتی ہیں وہ کہتی کہ لے جی کھانے ایسے بلایا تھی، کھانا لے آؤ فٹافٹ، نہیں۔ وہ عورتیں جو تھیں وہ کھاتے پیتے گھرانوں کی عورتیں تھیں۔ اب وہ آئی کیا کرنی تھی؟ اب ان سب کو یہ کیوروسٹی تھی کہ ظاہر ہے وہ جانتی تھی اس کو، اور خود بھی ان کے ہاں ملازم کام کرتے تھے، نوکر کام کرتے تھے، غلام کام کرتے تھے، اینڈ دے نیور ہیڈ اے پرسویشن فار دیم۔ اب ان کے سامنے وہ ایک تھا ایک بات کہ جنہیں ایڈی وڈی عورت دی مت ماری ہے کوئی عام منڈا نہیں ہو، ہی مسٹ بی ایکسٹرا آرڈنری ہینڈسم۔ اچھا، اب جو سارے نوکر سرو کر رہے ہیں ان میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ جس کے لیے کوئی ایسا مسئلہ ہو، بلکہ وہ پوچھ رہی ہوں گی ایک دوسرے، یعنی وہ پہلا منڈا کیڑا ہے؟ تو یوسف دیکھے یوسف کیڑا ہے چوں، دل نہیں مان رہا کہ اس پر ہو۔ اب جب ان سے کہا کہ بسم اللہ کرو، اب بھی چونکہ وہ بھوکی نہیں ہے لہذا وہ ہاف ہارٹیڈلی وہ سیب بھی کاٹ رہی ہیں اور ابھی تک کیوریسلی ادھر ادھر دیکھ رہی ہیں۔ این اس وقت اس نے آواز دی، اے یوسف میری گل سنی ذرا۔ اب کیا ہونا تھا کہ غیر ارادی طور پر عورتوں نے پیچھے دیکھنا تھا کاٹتے ہوئے، تو جب کاٹتے ہوئے پیچھے دیکھا تو وہ کٹ جو ہے وہ ہاتھ کے اوپر لگ گیا بجائے سیب یا کیک کے۔ تو اس نے ان عورتوں نے کہا کہ فلما رائی نہ ہو، تو جب انہوں نے یوسف کو دیکھا اکبر نہ ہو، ششدر رہ گئیں کہ جی وقلنا حاشا للہ، کہنے لگی ہائے اللہ، ما ھذا بشر، یہ تو کوئی بشر ہے ہی نہیں، انسان ہے ہی نہیں، ان ھذا الا ملک کریم، یقیناً یہ تو کوئی بڑا باعزت فرشتہ ہے۔ اب چھیر ہو گئی وہ، فذالکن الذی لمتننی فیہ، تو یہ تھا وہ جس کے لیے تم مجھے ملامت کر رہی تھی۔ میں اس کا ترجمہ کرتا ہوں، بڑی ٹپ ٹپ کے گلاں کر رہی ہیں اسے، میں نے دیکھے جی اپنا حال، یو ایون couldn't resist، یس وَلَقَدْ رَاوَدتُّهُ عَن نَفْسِهِ، میں نے واقعی اس سے خواہش کا اظہار کیا تھا، لیکن فاستعصم، اس نے اپنے آپ کو ہولڈ کر کے رکھا، وَلَئِن لَّمْ يَفْعَلْ مَا أَمُرُهُ، اور اب بھی اگر جو میں اسے کہتی ہوں وہ نہیں کرے گا، لَيُسْجَنَنَّ، تو جیل میں لاک کر دیا جائے گا، وَلَيَكُونَ مِنَ الصَّاغِرِينَ، اور یہ بے عزت ہو کے رہ جائے گا۔ اب یوسف علیہ السلام نے اس کو رسپونڈ کیا، یہ ہے میرے ہم مردوں کے لیے قرآن مجید کی رہنمائی۔ حضرت یوسف نے کہا کہ رب السجن احب الی مما یدعون الی، یعنی جس جیل سے یہ مجھے ڈرا رہی ہے، یا اللہ ربا مجھے جیل اچھی ہے اس سے جدھر یہ سب عورتیں اب مجھے بلا رہی ہیں۔ تو مطلب کیا ہوا اس کا کہ یوسف علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ کڑی اگے بھی میں تو نڑے نہیں آن دیتا تو ہن بھی نہیں آن دینا، نہیں، بڑے ریئلسٹک، وہ یہ کہنا حقائق کو فیس کرنا۔ حقیقت کیا ہے کہ بینگ اے مین، مرد ہے نا، یعنی آپ نے کوئی قدم نہیں اٹھایا لیکن پرسویشن تو ہوگی کہ نہیں ہوگی، لہذا فرمایا کہ یا ربا جدھر مجھے یہ بلا رہی ہیں اس سے مجھے جیل اچھی ہے، وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ، اور اے اللہ اگر تو ان کے ٹریپ کو مجھ سے دور نہیں کرے گا، أَصْبُ إِلَيْهِنَّ، تو میں بھی ان کی طرف مائل ہو جاؤں گا۔ اب جو اوور آل ڈائریکشن کیا ہوئی کہ جب بھی ہم ٹریپ میں آئیں اور محسوس کریں کہ میں ٹریپ میں آ رہا ہوں، تو قرآن مجید کی اس صورت سے ڈائریکشن یہ ہے کہ ہم وہاں سے بھاگ جائیں،
اللہ دروازے کھولے گا۔ اچھا، اب یہ صورت کیا ہو سکتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بڑا خوبصورت ارشاد ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ 7 افراد کو اپنے عرش کے سائے تلے پناہ دے گا، جس دن اس کے سوا اور کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ ان میں سے آخری جو ہے والذی دعتہ امرأۃ ذات حسب و جمال، اور وہ جسے دعوت گناہ دے کوئی ایسی عورت جو خوبصورت بھی ہو اور حسب نسب والی بھی ہو، اور اس کے جواب میں وہ کہے انی اخاف اللہ، بی بی میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ یہاں جو خوبصورت ہے وہ تو سمجھ میں آتی ہے بات، لیکن آج کا حسب نسب کیا ہے؟ حیثیت والی۔ مثال کے طور پر کسی کالج کی پروفیسر ہے اور وہ کسی جوان پر نظر رکھے اور اس کو محسوس ہو کہ میڈم مجھے غیر معمولی اہمیت دے رہی ہے، وہاں سے بھاگ جائے، بے شک اس کو تعلیم چھوڑنی پڑ جائے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے دروازے کھولے گا کہیں۔ اسی طرح کوئی ملازم ہے کہیں پر اور اس کی امپلائر یا اس کی ڈائریکٹر وہ اس کو ٹریپ کرنا شروع کر دے اور اس کو فیل ہو کہ شی از ٹیکنگ ایکسٹرا انٹرسٹ ان می، مجھے ٹریپ کرنے کی کوشش کر رہی ہے، وہ وہاں سے جاب چھوڑ کے بھاگ جائے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے معیشت کے کئی دروازے کھولے گا۔ تو یوسف علیہ السلام نے یہ بات کہی اور اس کا جواب کیا دیا اللہ تعالیٰ نے، اور اللہ نے ان کی دعا قبول کر لی۔ قال رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ والا تصرف عنی کیدہن اصب الیہن واکن من الجاہلین فاستجاب لہ ربہ، تو یوسف کے رب نے اس کی دعا قبول کر لی، فصرف عنہ کیدہن، اور ان کے ٹریپ کو اس سے دور کر دیا۔ کیسے دور کیا؟ انہ هو السمیع العلیم، بے شک وہ سننے والا جاننے والا ہے۔ ثم بدا لہم من بعد ما رأوا الآیات لیسجننہ حتی حین، اور ساری نشانیاں دیکھ کر وہ اسی نتیجے پر پہنچے کہ اس کو کچھ عرصے کے لیے جیل میں بند کر ہی دیا جائے۔ قرآن مجید پڑھتے ہوئے جو ہمارے بنیادی تصورات ہیں، جس حد تک ہو سکے وہ ہمارے ذہن میں رہنے چاہیے، تو قرآن مجید زیادہ سمجھ میں آتا ہے۔ مثلا ہمارا ایک بنیادی تصور کیا ہے اللہ تعالیٰ کے بارے میں کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے، قرآن مجید پڑھتے ہوئے یہ یاد ہو۔ ایک اور تصور کیا ہے کہ اس کائنات میں کوئی تنکا بھی اللہ کی اجازت کے بغیر نہیں ہلتا۔ تیسرا بڑا گہرا تصور جس کو ذرا مشکل سے ہضم ہوتا ہے وہ تقدیر کا تصور ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے جو ہوا، جو ہو رہا ہے اور جو ہوگا، اور اللہ تعالیٰ نے یہ سب کچھ ڈاکومنٹ کر دیا ہوا ہے، اور جیسا وہاں لکھا ہوا ہے ویسا ہی ہوگا۔ اگر ہم یہ بات ذہن میں رکھ کر پڑھیں قرآن مجید بھی اور سیرت النبی بھی، تو دونوں جو ہیں ان کی جو کیا کہنا چاہیے اپروچ جو ہے وہ ہماری بدل جائے گی۔ مثال کے طور پر اگر ہم یہ سمجھیں گے کہ یہ کائنات حادثتاً چل رہی ہے، اس میں حادثات پیش آ رہے ہیں، تو سیرت پڑھتے ہوئے ہمیں بڑا افسوس ہوگا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا آپ سے پہلے ہی انتقال ہو گیا۔ جو ہی آپ یہ بات ذہن میں لائیں گے کہ اللہ کا فیصلہ تھا اور اس میں خیر ہوگی، تو پھر کئی حکمتیں آپ کو خود بخود سمجھ میں آنا شروع ہو جائیں گی۔ ایسے ہی یہ سارا جو یوسف علیہ السلام کا واقعہ ہے یہ ایکسیڈنٹ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا پلانڈ واقعہ ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو پہنچانا کہاں ہے؟ مصر کا ایک بڑا وزیر بنانا ہے، ٹھیک؟ اگر یوسف علیہ السلام فلسطین کے اندر ہوتے تو یہ سب سے چھوٹے بھائی سے بڑے تھے، اور اگر یعقوب علیہ السلام کے پاس
سے فلسطین کی میئرشپ ہوتی تو وہ میئرشپ کس کو ملتی؟ ان کے بعد بڑے بیٹے کو. تو حضرت یوسف علیہ السلام تو کسی شمار قطار میں نہ آتے نا. اب یہ اللہ تعالیٰ کی پلاننگ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو پہلے کنویں میں پھینکوایا، پھر وہاں سے نکلوا کے مصر پہنچایا، پھر عزیز مصر کو ان کا خریدار بنایا، پھر بیوی سے جا کر کہا کہ خیال رکھو، اس نے زیادہ خیال رکھ لیا، ٹھیک ہے نا. اب اس کے بعد پھر کیا ہے، وہ جیل میں چلے گئے. اب بظاہر کیا ہے کہ بڑا افسوس ہونا چاہیے، ہو ایسا نہیں ہے. اب اللہ تعالیٰ آپ کو لے کے جا رہا ہے اوپر سے اوپر. میں نے کہا تھا نا کہ قدم قدم پر سانپ ڈستا ہے. تو اب اس بیوی نے جو مالکن تھی اس نے ڈس لیا اور جیل بھیج دیا. چند دن کچھ سال سکون کے گزرے تھے اور نتیجہ کیا نکلا، جیل پہنچ گئے. اچھا، اب جیل میں اللہ تعالیٰ کی پلاننگ کیا ہے کہ میں نے وہاں پہنچانا ہے. اس کا بندوبست کیا کیا کہ ان کے ساتھ 2 قیدی اور آئے کہ جو بادشاہ کے محل کے کرندے تھے. ان میں سے ایک شراب سرو کرنے والا، جیسے ہمارا ٹی بوائے ہوتا ہے نا آفس میں، کہ جب بھی مہمان آتے ہیں تو آپ کے کہے بغیر جو ہے وہ لا کر چائے کا کپ جو ہے وہ سامنے رکھ دیتا ہے یا جوس لا کے رکھ دیتا ہے. اسی طرح یعنی دربار میں سب کو شراب سرو کرنے والا ساقی، اور ایک تندور میں روٹیاں لگانے والا تندورچی. محل میں کوئی سازش ہوئی تھی بادشاہ کے خلاف اور اس میں یہ دونوں پکڑے گئے تھے، اس لیے کہ بڑے قریب کے وہ ملازم تھے. اب ان دونوں کو خواب آیا ایک. اچھا، اب اس کو پورا اپنے ذہن میں ویژولائز کیجئے کہ انہوں نے کھانے کی ٹیبل پر اپنا خواب شیئر کیا. کیوں بھلا؟ آپ سوچیں. جیل کے ماحول میں جائے نا بات سمجھ میں آئے گی. جیل میں قیدی کا اپنا اپنا ایک ہوتا ہے نا کمرہ، وہ عام حالات میں تو اس کمرے میں لاک رہتا ہے، لیکن کھانا کے لیے سب لوگ اکٹھے ہوتے ہیں. اب کھانے کے دسترخوان پر ان دونوں نے کہا کہ تم شریف آدمی معلوم ہوتے ہو، نیک آدمی معلوم ہوتے ہو، اور تم ہمارے خواب کی تعبیر بتا دو. تو یوسف علیہ السلام نے کہا گھبراؤ نہیں، کھانا سرو ہونے سے پہلے میں تمہیں تمہارے خواب کی تعبیر بتا دوں، پہلے تھوڑی سی میری بات سن لو. یہ بھی بڑا ایک نیچرل چیز ہے کہ میری وضع قطع دور سے معلوم ہوتا ہے کہ کوئی دین کے ساتھ اس کا تعلق ہے. بس میں، ہوائی جہاز میں، ایون ایئرپورٹ پر لاؤنج میں بیٹھے ہوئے کوئی نہ کوئی آدمی آپ سے وہ اپنا کوئی مسئلہ جو ہے وہ لے کے بیٹھتا ہے کہ جی بس میرا یہ مسئلہ ہے. تو بالکل نیچرل ہے کہ انہوں نے کہا کہ تم نیک آدمی معلوم ہوتے ہو تو ہمارے خواب کی تعبیر بتا دو. یوسف علیہ السلام نے خواب کی تعبیر بتائی. ایک کو بتایا کہ تم فری ہو جاؤ گے اور اپنی ڈیوٹی ریزیوم کر لو گے، اپنے آقا کو جا کر شراب پلاؤ گے. اور دوسرے کو کہا کہ تمہیں سولی دے دیا جائے گا اور پرندے تمہارے سر میں سے نوچیں گے. وہی ہوا. اچھا، جس کو اب آزادی مل رہی تھی، جاتے جاتے یوسف علیہ السلام نے اس کو کہہ دیا کہ بادشاہ سے میرا بھی ذکر کر دینا کہ ایک اور بے گناہ بھی اندر ہے. اچھا، اب ہم ایسی بات کہ کیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ پر توکل نہ ہونے کی علامت ہے. ہم 100 دفعہ کریں کچھ نہیں ہوتا. ہم ساری عمر انشاءاللہ نہ کہیں تو ہمارا کام کبھی رکا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ انشاءاللہ کہنا بھول گئے، 15 دن تک وہی نہیں آئی. اب یوسف علیہ السلام چونکہ نبی تھے اللہ کے، لہذا یہ جو آفینس کیا انہوں نے کہ اللہ کو پکارنے کی بجائے اس کو کہا کہ بادشاہ سے ذکر کرنا، تو وہ اس کو بھلا دیا اللہ نے. اور 7 سال کے بعد پھر ایک نیا واقعہ جو پیش آیا وہ کیا تھا کہ
بادشاہ کو بھی ایک خواب آیا، اور وہ خواب بڑا عجیب و غریب تھا کہ 7 موٹی گائیں ہیں اور 7 پتلی گائیں ہیں، اور پتلی گائیں جو ہیں وہ موٹی گایوں کو کھا رہی ہیں، اور 7 خشک خوشے ہیں گندم کے، اور 7 ہرے ہیں۔ بس خواب ختم ہو گیا۔ اب بادشاہ نے اپنے درباریوں میں، بڑے دربار میں کہا کہ مجھے میرے اس خواب کی تعبیر بتاؤ اگر تم واقعی خوابوں کی تعبیر جانتے ہو۔ ظاہر ہے بادشاہ کے دربار میں وہ ٹیکنوکریٹس بھی ہوتے ہیں اور جاگیردار بھی ہوتے ہیں، سب نے ہینڈز اپ کر دیا کہ نہ جی نہ، اے پٹھے سیدھے خواباں دی کوئی تعبیر نہیں ہوتی، اضغاث و احلام، یہ جمبل ڈریمز ہیں، ان کی کوئی تعبیر نہیں ہوتی۔ اب وہ جو ساقی تھا وہ شراب سرو کر رہا تھا، کان تو سن رہے ہوتے ہیں وہ سب کے، آپ کا بھی جو ملازم ٹی سرو کر رہا تھا اس کو سارے آپ کی ڈیلز وغیرہ کا پتہ ہوتا، تو اس کو یاد آ گیا۔ اس نے کہا بادشاہ سلامت، مجھے آپ جیل بھیج دیں، ایک دفعہ چکر لگوا دیں جیل کا، میں آپ کو تعبیر لا کے دے دوں گا۔ یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچا، خواب بیان کیا، انہوں نے جھٹ تعبیر بتا دی، لے کے واپس آ گیا، بادشاہ کو بتا دیا آگے۔ بادشاہ نے پوچھا حیران ہو کر کہ ہیں اتنا ذہین آدمی جیل میں کیا کر رہا ہے، اس کو میرے پاس لے کے آؤ۔ اب بادشاہ کا یعنی ایلچی آیا، بادشاہ سلامت بلائیں گے تو وہ پھر کوئی پروٹوکول کے ساتھ ہی ہوگا نا کہ جی آپ کو بادشاہ سلامت یاد کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جی لوٹ جا بادشاہ کے پاس، اس سے کہا کہ یہ اگر میں مجرم ہوں، مجھ پر ایک فرد جرم لگا کر مجھے لاک کیا گیا تھا جیل میں، اگر میں مجرم ہوں لیٹ می فیس دا پنشمنٹ، اینڈ اف آئی ایم ناٹ لیٹ اٹ فرسٹ بی نون ٹو ایوری ون کہ میں نے اپنے آقا کے ساتھ کوئی خیانت نہیں کی۔ بادشاہ نے کہا انہیں بلکہ صاف صاف کہ بادشاہ سے کہو ان عورتوں کو بلا کے ذرا پوچھے کہ کیا کہانی تھی جنہوں نے ہاتھ کاٹے تھے۔ تو بادشاہ نے کیس ری اوپن کر لیا اور بلایا ان سب عورتوں کو، عزیز مصر کو بھی بلایا۔ ان سب عورتوں نے کہا کہ جی ہمارے خلاف، ہمارے پاس تو یوسف کے خلاف کوئی کیس نہیں۔ اب وہ بھی بک پڑی کہ الان حصل حق، اب حق کھل گیا ہے، واضح ہو گیا ہے، یس واقعی میں نے ہی اس سے خواہش کا اظہار کیا تھا، لیکن یہ پکا رہا۔ اب یوسف علیہ السلام نے اس میں وضاحت کی کہ میں نے یہ کیس ری اوپن اس لیے نہیں کروایا کہ میں یہ ثابت کروں کہ میں بڑا پاک باز ہوں، صرف اس لیے کیا ہے کہ میرے مالک عزیز مصر کو پتہ چل جائے کہ میں نے اس کی عدم موجودگی میں کوئی خیانت نہیں کی۔ یعنی نبی جب اس تک وہی نہیں بھی آتی تو بھی کیا ہوتا ہے، صادق اور امین ہوتا ہے، یہ ثابت کیا۔ اور ساتھ ہی جہاں سے 13واں پارہ شروع ہوتا ہے کہ وما ابرئ نفسی، میں بھی اپنے نفس سے مبرہ نہیں ہوں، ان النفس لامارۃ بالسوء، بے شک نفس تو برائی کا حکم دیتا ہی ہے۔ آج اسی پہ اکتفا کرتے ہیں، انشاءاللہ پھر اگلی مرتبہ پھر اس کہانی کو مکمل کریں گے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔